بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز ماؤں اور بہنوں، کل کی کلاس میں الحمدللہ ہم نے گناہ کا بیان شروع کیا تھا، جس میں مکمل ڈیٹیلز ہم نے سمجھی گناہ کے حوالے سے کہ گناہ کیا ہوتا ہے، اس کو کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے، اور گناہ کی مقدار کیسی ہوتی ہے، اور گناہ کی مقدار معلوم کیسے کی جاتی ہے، اور پھر حروف گناہ کتنے ہوتے ہیں اور کون کون سے ہوتے ہیں۔ حروف کے علاوہ گناہ کس چیز میں ہوتا ہے، اور پھر نون اور میم پر گناہ کے قواعد کتنے ہیں، ہمیشہ کب گناہ ہوتا ہے، ہمیشہ کب نہیں ہوتا، اور کن صورتوں میں کبھی گناہ ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ تو ہم ان صورتوں کو پڑھ رہے تھے جن میں کبھی گناہ ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا، اور وہ یہ چار صورتیں ہیں، یعنی یہ چار قواعد ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا۔ یہ چار قواعد ہیں گناہ کے۔ تو ان میں سے ہم نے کل اظہار کو مکمل کر لیا تھا کہ اظہار میں گناہ ہوتا ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے اس کی ڈیفینیشنز پڑھی تھیں کہ اظہار میں گناہ نہیں ہوتا، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ جو گناہ کی ڈیفینیشن ہے، یعنی کوئی بھی آپ نے ڈیفینیشن اگر بنانی ہے، اس کو پروناؤنس کرنا ہے، تو سب سے پہلی جو لائن آپ یہ بولیں گے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، کیونکہ گناہ نون ساکن پہ ہوتا ہے یا تنوین پہ ہوتا ہے، تو ہم ان کے بعد دیکھیں گے کہ کون سا حرف ہے۔ یعنی کچھ حروف ایسے ہیں جو مانع گناہ ہوتے ہیں، وہ گناہ کو روک دیتے ہیں، اور کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جن کی وجہ سے گناہ وہاں پر لازمی ہو جاتا ہے۔ تو اظہار کا قاعدہ الحمدللہ کل ہم نے مکمل پڑھ لیا تھا، اور اس حوالے سے آپ کو کچھ کام بھی دیا گیا تھا کہ آپ نے کم از کم 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 اس کی مثالیں ڈھونڈ کے لانی ہے۔ گناہ کی یعنی جب نون اور میم پر شد ہو اس کی مثالیں، اور اس کے بعد اظہار کی یعنی نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے، ان کی مثالیں آپ نے جو ہے وہ بھیجنی تھیں۔ نون تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی آ جائیں تو اس کے اظہار کی مثال آپ نے جو ہے وہ بھیجنی تھی۔ تو میرے خیال سے جو میں نے چیک کیا ہے، آپ میں سے کوئی 5 سے 6 بہنیں ہیں جنہوں نے اپنی اسائنمنٹس بھیجی ہیں، یعنی کل والا جو ہوم ورک تھا وہ بھیجا ہے۔ باقی بہنیں میرے خیال سے مصروف تھیں، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں بھیج سکیں، کیونکہ ہمارا ٹیسٹ بھی چل رہا ہے، تو کچھ بہنیں اپنا ٹیسٹ کر رہی ہیں، مکمل کر رہی ہیں، تو اس لیے اس میں بزی ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز یہ کل کا کام اور آج جو ہم پڑھیں گے ابھی اس کا کام، مکمل کام آپ کل بھیج دیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے، جتنا زیادہ آپ ان چیزوں میں پریکٹس کریں گے، قرآن کریم سے ڈھونڈیں گے انشاءاللہ، تو یہ آپ کا ہی فائدہ ہے۔ اس میں آپ کی ساتھ ساتھ جو ہے وہ پریکٹس ہو جاتی ہے، اور قواعد آپ کے ذہن نشین ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو وہ یہ ہے کہ تجوید کے جو قواعد ہیں، اگر آپ مثالوں سے سمجھیں گے تو آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ اگر آپ اس طرح سے رٹا لگا لیں گے، یہ جو ڈیفینیشن اردو میں لکھی ہوتی ہیں، تو اس طرح سے وہ بعد میں آپ کو بھول بھی سکتی ہیں، اور مثالوں سے بھی آپ کو پھر سمجھ نہیں لگے گی۔ اگر آپ مثال سے اس کا قاعدہ سمجھتے ہیں تو وہ زیادہ آپ کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو کچھ بہنوں نے اس کو نوٹ بھی کر لیا ہوگا۔ جی، تو آج انشاءاللہ العزیز ہم شروع کر رہے ہیں قاعدہ نمبر 2۔ قاعدہ نمبر 2 ہے ادغام۔ اچھا، آج کے سبق کو شروع کرنے سے پہلے کچھ گزارشات ہیں، وہ میں آپ سے ڈسکس کر دیتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب بہنیں جانتی ہیں، آپ سب مائیں اور بہنیں جو ہیں بخوبی علم رکھتی ہیں کہ الحمدللہ اس رمضان المبارک میں ہمارے تقریباً 3 کورسز کا
آغاز ہو چکا ہے، ان کی رجسٹریشن جاری ہیں۔ ہماری جو ٹیم ہے وہ بھی الحمدللہ اس پہ مکمل ورک کر رہی ہیں۔ اس کا جو نصاب ہے اس کی تیاری، اس کی رجسٹریشن لسٹیں، یہ ساری الحمدللہ ابھی سے تیاری ہم نے شروع کر دی ہوئی ہے۔ یعنی رمضان المبارک میں جو کام ہے اس کے لیے ہماری ٹیم الحمدللہ ہر وقت جو ہے وہ آپ کی خدمات میں مصروف عمل ہے۔ تو تجوید القرآن کورس یہ مختصر اور جامع ہم کروا رہے ہیں رمضان المبارک میں، جو کہ مرد اور خواتین دونوں کے لیے ہے۔ تو آپ سب اس میں شامل بھی ہو سکتی ہیں، اور میری بات کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ ہے کہ آپ ان اشتہارات کو، یہ جو ہمارے 2 سے 3 اشتہار ہیں، ایک تجوید القرآن کورس کا ہے اور ایک دورہ تفسیر القرآن کورس کا ہے، اور تیسرا اشتہار ابھی آنا باقی ہے جس کا نام ہوگا رمضان المبارک کے فضائل و احکام۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 اشتہار ہیں، تو آپ نے ان کو اپنی فیملیز گروپ جو ہوتے ہیں یا پرسنلی طور پہ آپ ان کو میسیج بھیجیں۔ آپ نے یہ دین کی دعوت دینی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا تبلیغ کا کتنا جو ہے وہ اجر و ثواب ہے، کتنی برکات ہوتی ہیں اس کام میں۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک سلسلہ ہے یہ تبلیغ کا، یعنی دین کا کوئی بھی کام ہے اس میں کسی کی ہیلپ کرنا یا اس کے ساتھ چلنا، تو گویا کہ اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو اس لیے آپ کوشش کیجئے کہ ان کو اپنے جو فیملی ممبرز ہیں یا پھر آپ کے فرینڈس ہیں اور قریبی احباب ہیں، ان کو آپ شیئر کریں اور باقاعدہ اس کی ڈیٹیلز لکھیں نیچے کہ آپ یہ کورس لازمی جوائن کریں، کیونکہ یہ کورس الحمدللہ ہم ویسے بھی فری کروا رہے ہیں، اس میں کوئی فیس نہیں ہے کسی قسم کی، نہ رجسٹریشن فیس ہے اور نہ ہی کورس کی فیس ہے۔ یہ الحمدللہ ہماری بہنوں کی طرف سے ہدیہ ہے، تو اس لیے ان کورسز کو اپنے لیے غنیمت جانیے۔ اور رمضان المبارک میں ہمارے پاس کچھ نہ کچھ وقت ہوتا ہے تو ہم ان کورسز کو بآسانی کر بھی سکتے ہیں۔ کچھ ہماری مائیں اور بہنیں جو ہیں وہ رمضان المبارک میں بیزی ہوتی ہیں، تو ان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہم کلاس میں شامل نہیں ہو پائیں گی، تو ان کے لیے ہم نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ ہر کلاس کی انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک میں 2 سے 3 طرح کی ہم ریکارڈنگ کریں گے، جیسا کہ ویڈیو ریکارڈنگ ہوگی، آڈیو ریکارڈنگ ہوگی، اور پھر ہم ان کو 2 طریقوں سے اپلوڈ کریں گے۔ ایک تو یوٹیوب چینل پر، جیسے کہ آپ کو پہلے بھی ویڈیوز ملتی ہیں، ان کی لنک آپ کو شیئر کیے جاتے ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم واٹس ایپ پہ ہی شیئر کیا کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں طریقوں سے، تاکہ جن بہنوں کا یوٹیوب وغیرہ کا پیکیج نہیں ہوتا تو وہ بآسانی واٹس ایپ پہ اپنی کلاس لے سکیں، ویڈیوز کے ذریعے اور آڈیوز کے ذریعے۔ تو اسی طرح انشاءاللہ العزیز یہ تینوں کورسز ہم چلا رہے ہیں۔ تو اس میں آپ نے اپنا حصہ اور یہ شامل کرنا ہے کہ آپ نے اس کو آگے شیئر کرنا ہے، اور لوگوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، قریبی دوستوں کو، سب کو جو ہے وہ آپ نے دعوت دینی ہے انشاءاللہ۔ تو اگر آپ کی وجہ سے ایک بھی اس کورس کو کرتا ہے تو یقیناً وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے ایک خاتون بھی یا ایک مرد حضرات میں سے بھی کوئی آ جاتے ہیں اور وہ اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں، قرآن کریم کو سیکھنے کے حوالے سے اس علم کو سیکھتے ہیں، پھر اس کو اسی طرح پڑھتے رہتے ہیں، تو جب تک وہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ ان کے اجر و ثواب میں شامل ہوں گے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ اس نیک عمل کو جاری کیجئے اور اس کو جو ہے وہ آگے مزید پھیلائیں انشاءاللہ۔ تو ان کے جو اشتہارات ہیں وہ بھی آپ کو بھیج دیے گئے ہیں۔ تو یہ تقریباً 2 اشتہار ابھی ہمارے پاس موجود ہیں، ایک تجوید القرآن کورس کے نام سے، اور دوسرا ہے دورہ تفسیر القرآن الکریم کے حوالے سے۔ جو تجوید کا کورس ہے وہ الحمدللہ میں خود ہی کروا رہا ہوں، اور جو دورہ تفسیر القرآن ہے یہ خاص طور پہ خواتین کے لیے ہے، یہاں پہ منشن بھی ہے، میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں۔ اس کورس میں مرد حضرات شامل نہیں ہو سکتے، صرف یہ طالبات اور خواتین کے لیے ہے۔ تو اس میں معلمہ بھی استاذہ فریحہ ظفر حفظہ اللہ تعالیٰ فاضل علوم اسلامیہ، اور
وفاض الکلیت القرآن الکریم و تربیت الاسلامیہ، پرنسپل شعبہ خواتین ہیں پیراڈائز قرآن اکیڈمی۔ تو یہ انشاءاللہ العزیز اس کورس کو مکمل کروائیں گی، اور اس کی خصوصیات بھی آپ پڑھ سکتی ہیں کہ اس کورس میں کیا کیا کروایا جائے گا۔ یہ ساری اس کورس کی خصوصیات ہیں، تو ان کو آپ لازمی پڑھیے گا انشاءاللہ۔ تو چلیے اب انشاءاللہ العزیز ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں، اور باقاعدہ آگے جو ہے وہ سبق کا جو بیان ہے وہ پڑھتے ہیں۔ جی فاطمہ عدنان صاحبہ، آپ ہمیں پرسنل میں میسج کر دیجیے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کو ڈیٹیلز دے دیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ قاعدہ نمبر 2، ادغام۔ اظہار ہم نے پڑھ لیا ہے، اور اظہار کے بعد جو دوسرا قاعدہ ہے وہ ہے ادغام کا۔ 4 قواعد ہے نا، اظہار، ادغام، اقلاب، اخفا۔ اظہار کل ہمارا مکمل ہو چکا تھا، اور اب ہم شروع کر رہے ہیں قاعدہ نمبر 2، ادغام۔ جی ہماری بہنیں کچھ پوچھ رہی ہیں کہ جو کورسز شروع ہو رہے ہیں ان کی ٹائمنگز کیا ہوں گی۔ جو ہمارا تجوید القرآن کورس ہے، مختصر تجوید القرآن کورس، وہ انشاءاللہ العزیز فجر کی نماز کے فوراً بعد ہوگا۔ 45 منٹ کا ٹائم ہوگا انشاءاللہ کلاس کا۔ فجر کی نماز سے کوئی 10 سے 15 منٹ بعد انشاءاللہ العزیز کلاس شروع ہو جائے گی۔ اور جو دورہ تفسیر القرآن الکریم کورس ہے، تو ان کا ٹائم ابھی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون سا بہتر ہے، تو اس حوالے سے آپ سے بھی مشاورت ہوگی انشاءاللہ۔ تو جیسے ووٹ زیادہ ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز وہی ٹائمنگز ہم رکھ دیں گے۔ اس میں 2 ٹائمنگز ہیں دورہ تفسیر القرآن کے حوالے سے۔ ایک تو یہ ہے کہ دن کے 11:30 سے 1 بجے تک، یعنی 1.5 گھنٹے کی یہ کلاس ہوا کرے گی، 11:30 سے 1 بجے تک، کیونکہ 1 بجے ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ٹائم ہم رکھیں گے 2 بجے سے لے کے 3:30 تک، ٹھیک ہے؟ یا اس طرح کریں گے کہ 1:30 سے لے کے، یعنی 1:30 سے لے کے 3 بجے تک، تو یہ 1.5 گھنٹے کی کلاس ہوگی انشاءاللہ دورہ تفسیر القرآن الکریم کی۔ تو اس میں آڈیو ریکارڈنگ بھی ہوگی، آپ بعد میں اگر بیزی ہیں تو بعد میں بھی جو ہے وہ آپ اس کو سن سکتے ہیں، آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ مثال کے طور پہ خواتین جیسے افطار کے لیے تیاری کر رہی ہوتی ہیں، تو ساتھ ہی جو ہے وہ اپنا فون رکھ دیں، اس کی ریکارڈنگ آن کر دیں، ساتھ ساتھ سنتے جائیں کہ کیا بیان ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے کام جو ہے وہ سمیٹتے جائیں، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ کے کاموں میں بھی اللہ تعالیٰ برکت جو ہے وہ نازل فرمائے گا۔ تو تیسرا جو ہمارا کورس ہے فضائل قرآن کے حوالے سے، تو اس کا ہم جو ہے وہ ٹائم مینیج کر رہے ہیں کہ عشاء کے بعد، بلکہ عشاء کے بعد تو نماز تراویح کا جو سلسلہ ہوتا ہے، اس کا ٹائم جو ہے نا افطاری سے پہلے، یعنی افطار ٹرانسمیشن پروگرام کے حوالے سے ہم اس کو شروع کریں گے، یعنی عصر کی نماز کے فوراً بعد یہ والا کورس ہوگا فضائل قرآن، فضائل رمضان کے حوالے سے انشاءاللہ۔ جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم آ رہے ہیں دوبارہ سے اپنے سبق کی طرف۔ تو قاعدہ نمبر 2 ہے ادغام۔ ادغام کے معانی، سب سے پہلے ادغام کے معانی، یعنی ادغام کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں شامل کر کے، داخل کر کے مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ اور اس چیز کو بھی آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب ایک حرف دوسرے حرف میں داخل ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی مشدد ہو جاتا ہے، یعنی وہ شد والا حرف بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں، کیونکہ اگر ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی مشدد بن جاتا ہے۔ جیسے حمزہ زبر با اب، با زبر با اب با، یہ ایک با کو ہم نے دوسرے با میں شامل کیا تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے مشدد ہو گیا ہے۔ جیسے میم مالین، یہ ایک میم ہے، یہ درمیان والا جو نون ہے یہ سائلنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ میم کو میم میں داخل کریں گے، میم زیر میم میم، میم زبر الف ما، میم ما لام دو زیر لین،
ممالن، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک حرف دوسرے حرف میں داخل ہو چکا ہے۔ تو آگے انشاءاللہ العزیز ان کو مزید ہم سمجھتے ہیں، ابھی تو صرف اس کا نام ہم نے پڑھا ہے اور اس حوالے سے ہم نے جانا ہے کہ ادغام کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا، اور جب داخل ہوتا ہے تو اس کو مشدد پڑھتے ہیں، اور اس مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ اظہار کا ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن و تنوین کو بغیر غنہ کے ادا کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ اظہار کی ڈیفینیشن تھی۔ اور ادغام کا جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ ادغام کا قاعدہ، یہ ادغام کا قاعدہ ہے، سب سے پہلے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر، جیسے ہم حروف مدہ میں بولتے تھے کہ حروف مدہ کے بعد اگر، تو اسی طرح غنہ کے قواعد میں آپ نے بولنا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر۔ اگر آپ سوچیں تو ہم کس چیز کے قواعد پڑھ رہے ہیں؟ نون ساکن و میم ساکن اور نون تنوین کے۔ ہم نے پڑھا تھا نا شروع میں کہ نون اور میم یہ دونوں حروف غنہ ہے، اور ان کے علاوہ جو تیسری چیز ہے وہ ہے تنوین۔ اب نون اور میم جب مشدد ہوتے ہیں، جب ان کے اوپر شد آ جاتی ہے تو ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ جب نون اور میم متحرک ہوتے ہیں یعنی ان کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے تو تب ہمیشہ غنہ نہیں ہوتا، یعنی کبھی بھی غنہ ان پر نہیں ہوگا۔ اور جب نون اور میم ساکن ہوں یعنی ان کے اوپر جزم آ جائے، یہ آخری چیز یہی رہ گئی نا، مشدد بھی ہو گیا، متحرک بھی ہو گیا، اب تیسری چیز جزم رہتی ہے، تو جزم کے بعد تنوین ہے۔ تو جب نون اور میم کے اوپر جزم آ جائے تو پھر ہم نے چار قواعد میں سے دیکھنا ہوتا ہے، ہم نے ڈھونڈنا ہوتا ہے ان چار قواعد میں سے کہ کس قاعدہ میں غنہ ہوگا اور کس میں نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اب تک ہم نے جو قاعدہ پڑھا ہے اظہار کا، اس میں غنہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس کا قاعدہ یہ تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، یعنی 6 حروف ہیں حروف حلقی، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، تو یہ 6 کے 6 حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ تو یہ 6 حروف اگر آ جائیں نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد تو یہ غنہ کو نہیں ہونے دیتے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر پھر غنہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اب ہم پڑھ رہے ہیں ادغام۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد پڑھنا، اور ادغام کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا۔ حروف یرملون یہ بھی 6 حروف ہیں، یہ ان کا مجموعہ لکھا ہوا ہے یرملون۔ اب یرملون میں کتنے حروف ہیں؟ یا، را 2 ہو گئے، میم، لام، واؤ 3 ہو گئے، 2 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 5، اور نون چھٹا۔ تو یہ 6 حروف ہیں، یا، را، میم، لام، واؤ، نون، تو ان کو کہتے ہیں حروف یرملون۔ تو حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، یعنی یا آ جائے، را آ جائے، میم آ جائے، لام آ جائے، واؤ آ جائے یا نون آ جائے، کس کے بعد؟ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، تو وہاں پر ادغام ہوگا۔ اور اب اس ادغام کی آگے 2 قسمیں بن چکی ہیں، اس ادغام کی 2 قسمیں ہیں۔ اب ادغام کے آگے 2 قسمیں کیوں بنی ہیں؟ کیونکہ ادغام کی ایک قسم میں غنہ ہوگا اور دوسری قسم میں غنہ نہیں ہوگا۔ ہم پڑھ رہے ہیں نا کب غنہ ہوگا اور کب نہیں ہوگا، تو اس حوالے سے یہ ساری ڈیفینیشنز اسی طرح ہیں۔ اچھا، آپ نے یہاں پہ کنفیوز نہیں ہونا
کہ یہ قواعد ایسے شروع ہو گئے ہیں تو ہم کیسے یاد رکھیں گے، کیسے یاد کریں گے؟ تو یہ بہت ہی آسان ہے، اس کو آپ مشکل نہ سمجھیں، اپنے لیے ہارڈ نہ سمجھیں، ٹھیک ہے؟ ابھی فی الحال ایسی ہمارے جو سوچیں آتی ہیں وہ یقیناً شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں کہ یہ جو علم کو سیکھ رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، اور کچھ ہماری بہنیں ایسی غلطیاں کر بھی بیٹھتی ہیں۔ ہمارے پاس کئی ایسے جو ہے وہ میسیج موصول ہوئے ہیں، یعنی کوئی بھی گروپ چھوڑتے ہیں تو ہم ان سے فیڈ بیک لیتے ہیں کہ آپ نے یہ گروپ کیوں چھوڑا ہے، ہمیں کوئی اس کا فیڈ بیک دیں، یعنی ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس نظام کو مزید بہتر بنا سکیں، کہ اگر ہماری طرف سے کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں تو ہم اس میں بہتریاں لا سکیں۔ تو وہ بہنیں پھر یہی بتاتی ہیں کہ قاری صاحب ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، کچھ کچھ کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، اور کچھ بہنیں جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ قاری صاحب ہمیں جو ہے نا وہ پہلے کچھ 1-2 کلاسز کی سمجھ لگی ہے، اب لگتا ہے کہ وہ تھوڑا-سا مشکل آ رہا ہے، تو اس لیے جو ہے نا وہ ہم کلاسز کو چھوڑ رہے ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی چیز مشکل سمجھ کے نہیں چھوڑا کریں۔ آپ کا یہی ارادہ اور یہی ذہن ہونا چاہیے کہ ہم نے انشاءاللہ العزیز یہ کرنا ہے، اور یقیناً یہ بہت ہی آسان علم ہے۔ آپ کی اسی کلاس میں ہماری 3 بہنیں شامل ہیں جنہوں نے پہلے جو ہے وہ کورس کیا ہوا ہے، اور اب ان کی اجرا کی کلاس بھی جاری ہے، یعنی وہ قرآن کریم کی تلاوت سنا رہی ہیں مجھے تجوید کے قواعد کے متعلق، اور ان کی ایج بھی اگر دیکھیں تو ایج بھی ماشاءاللہ کافی ہے، کافی عمر کی ماشاءاللہ وہ ہیں، کوئی 60 ابو لگا لیں، ان کے تینوں کی ماشاءاللہ یہی ایج ہے، لیکن انہوں نے دل نہیں چھوڑا، انہوں نے اطمینان سے، یقین سے اس علم کو سیکھا، اور الحمدللہ اب ان کو ایک ایک قاعدے کا پتہ ہے کہ یہاں پر کیا ہوگا، ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کوئی غلط پڑھ رہا ہے کہ یہ کس چیز پہ غلطی کر رہا ہے، یعنی ایک ایک چیز پہ ان کی پریکٹس ہو چکی ہے۔ اب انہوں نے کتنی دیر لگائی ہے میرے پاس، تقریباً 6 منتھ ہو گئے ہوں گے ان کو، ٹھیک ہے، اس علم کو سیکھتے ہوئے، یعنی جو کورس ہے وہ انہوں نے پہلے کیا تھا، اس کے بعد جو پریکٹیکلی میں وہ آئی ہیں تو وہ 6 منتھ ہوئے ہوں گے، تو الحمدللہ ان کی تلاوت کوئی 90% تک ٹھیک ہو گئی ہے، یعنی 10% تو ہر کسی کی تقریباً غلطیاں رہ جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی جو عام لوگ ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم نے مدارس میں کیا ہے، تو اگر میں اپنے قاری صاحب کے پاس چلا جاؤں جن کو میں نے جن سے میں نے سیکھا ہے، جن سے میں نے پڑھا ہے، تو وہ ابھی بھی میری کچھ غلطیاں نکال دیں گے سنتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ جو استاد ہوتے ہیں تو استاد کا جو فہم ہوتا ہے یا پھر اس طرح پڑھانے کا انداز یا سننے کا انداز وہ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ باریک بینی سے جو ہے وہ اس کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو لہٰذا آپ نے اطمینان سے اور دل لگاتے ہوئے جو ہے وہ اس علم کو سیکھنا ہے، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس طرح سے ہمیں چاہتا ہے کہ میرے قرآن کی، میری اس کتاب کی اس طرح سے تلاوت کی جائے، تو ہم نے یقین کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ انشاءاللہ العزیز اس طرح سے سیکھنا ہے۔ اچھا، تو اس ادغام کی آگے جو ہے وہ 2 قسمیں ہیں، اور یہ حروف یرملون، یہ 6 حروف ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے۔ اب یہ 6 حروف کا تو کہا گیا کہ یہ 6 حروف آ جائیں تو وہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام۔ اب آگے ادغام کی 2 قسمیں بن جاتی ہیں، نمبر 1 ادغام ناقص، نمبر 2 ادغام تام۔ بہت ہی آسان قواعد ہیں، اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو میرے خیال سے آپ کو کلاس میں ہی یہ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ الحمدللہ یہ اس طرح سے نوٹس بنائے گئے ہیں، اس انداز سے، اس آسان فہم کے ساتھ، آسان طریقے کے ساتھ، کہ ہر کسی کو جو ہے وہ ہر ایج کے لوگوں کو اس کی سمجھ آ سکے۔ اگر آپ کتابوں سے سمجھیں گے، پڑھیں گے تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ بھی نہ آئے اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ کی آسانی کے لیے ہم نے یہ نوٹس بنائے ہیں، اور یہ ساری محنت الحمدللہ آپ کو سکھانے کے حوالے سے کی جا رہی ہے۔ تو ادغام ناقص پہلی قسم ہے ادغام کی۔ یہ کیا ہے؟ اس کا قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر، ٹھیک ہے، جو بھی قسم آپ نے پڑھنی ہے اس کا قاعدہ آپ نے یہی بنانا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر، اس کو آپ یمون بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا میم واو نون۔ اب یا میم واو نون کہاں سے آئے ہیں؟ یہ 4 حروف، یہ حروف یرملون میں سے آئے ہیں، یہ جو ابھی ہم نے اوپر پڑھا تھا نا،
یہ یرملون میں سے 4 حروف یہاں پہ آ گئے ہیں، یعنی یہ دونوں قسموں میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، یہ 6 حروف دونوں قسموں میں تقسیم ہو جائیں گے، ڈیوائیڈ ہو جائیں گے۔ اب پہلی جو قسم ہے ادغام ناقص، 4 حروف اس میں آ جائیں گے اور باقی جو 2 بچیں گے وہ ادغام تام میں چلے جائیں گے۔ اب ادغام ناقص یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا میم واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنہ کے ساتھ ادغام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ادغام تو کرنا ہی کرنا ہے ہم نے، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل تو کرنا ہے، لیکن وہاں پر غنہ بھی ہوگا۔ ادغام ناقص میں غنہ بھی ہوتا ہے، جیسے من یقول، من یقول، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کیا ہے، کس چیز کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے؟ سب سے پہلے نون ساکن یا تنوین کو دیکھنا ہے، تو لہٰذا یہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد یا آ گئی ہے۔ جب نون ساکن کے بعد یا آئے تو کیا ہوتا ہے؟ ادغام ناقص۔ یہ دیکھیں یا میم واو نون، یہ 4 حروف میں سے کوئی آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو وہاں پر ادغام ناقص ہوتا ہے۔ اور دوسری مثال ہے اس کی عذابا نکرا، اب اس میں نون ساکن یا تنوین کو ہم نے دیکھنا ہے تو لہٰذا ہمیں تنوین مل گئی۔ اب تنوین کے بعد والا کون سا حرف ہے؟ نون، اور نون جو ہے یہ یمون میں نون بھی آتا ہے، یا میم واو نون میں نون بھی شامل ہے۔ تو عذابا نکرا، تو یہاں پر ہم غنہ بھی کر رہے ہیں اور ادغام بھی کر رہے ہیں۔ ادغام کا کیا مطلب ہے؟ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا۔ اب من یقول میں ہم نے میم کو یا میں داخل کر دیا اور عذابا نکرا میں با کو نون میں داخل کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے ادغام۔ اور باقی غنہ کی جو مثالیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ یہ نون ساکن کے بعد یا ہے اور یہ تنوین کے بعد نون ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد جو دوسری قسم ہے وہ ہے ادغام تام، سوری، ادغام تام۔ ادغام تام یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یہ 2 حروف یعنی را لام میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنہ کے بغیر صرف ادغام ہوگا، یعنی اس قسم میں ادغام تام میں غنہ نہیں ہوگا، صرف ادغام ہوگا۔ ادغام دونوں میں ہوگا کیونکہ یہ ہے ہی ادغام، ادغام کا بیان ہم پڑھ رہے ہیں۔ ادغام ناقص میں بھی ادغام ہوگا اور ادغام تام میں بھی ادغام ہوگا، لیکن مسئلہ ہے غنہ کا، تو غنہ ادغام ناقص میں ہوگا اور ادغام تام میں نہیں ہوگا۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد را لام یہ 2 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ نہیں ہوتا۔ یہ اگزامپلز ہیں اس کی، میں ربی کا، تو یہاں نون ساکن کے بعد را ہے تو غنہ نہیں ہو رہا۔ یہ مال اللبادہ، یہاں پہ تنوین کے بعد لام ہے تو غنہ نہیں ہو رہا۔